بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت بخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ کور کمانڈر لاہور کی وردی لے جانے والا کون نکلا؟ مریم نواز اور نون لیگ پھنس گئی۔ جسٹس بندیال کو اللہ کی طرف سے مدد آ پہنچی۔ مولانا فضل الرحمان جال میں۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں جب سے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا اس دن سے لے کر آج کے دن تک پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور قائدین کو دڑا دڑ گرفتار کیا جا رہا ہے۔ آئے روز ان پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اب تک تقریباً 400 کے قریب کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، کل جو یہ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی ہے اس نے ایک پریس کانفرنس کی اور یہ کہا کہ جو لاہور میں دہشت گردی ہوئی ہے، جی ہاں ناظرین اکرام، اس نے کہا کہ جو لاہور میں دہشت گردی ہوئی ہے یہ سیاسی کارکنان نہیں تھے بلکہ دہشت گرد تھے، اور اس میں مرکزی کردار ادا کرنے والا کوئی اور نہیں تھا، یاسمین راشد صاحبہ تھیں۔ جی ہاں ناظرین اکرام، پھر آپ کو میں بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ لاہور میں جو دہشت گردی ہوئی ہے 9 مئی کے دن، اس کا ماسٹر مائنڈ اور مرکزی کردار ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ تھیں۔ تو میں یہ امید کرتا ہوں جس طرح اس دہشت گردی پر پورے پاکستانی قوم کو تشویش ہے، عدلیہ کو بھی اس پر تشویش ہوگی، اور جب ان کی مقدمات عدلیہ میں جائیں گے، اعلیٰ عدالتوں میں جائیں گے تو وہ اس میں پورا انصاف کریں گے، یعنی کہ ان کو سزائیں دیں گے، باہر نہیں آنے دیں گے۔ مطلب ان کا یہی ہے کہ ان کو بھی تشویش ہے اور پورا انصاف کریں گے۔ ناظرین اکرام، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ آپ کو پتہ ہے کم و بیش 80 سال کی عمر میں پہنچ چکی ہیں وہ، تو کینسر جیسے موذی مرض میں بھی وہ مبتلا ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے ان کو گرفتار کیا، جس پر ان کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہو گئی، دوبارہ عدالت کے حکم پر ہسپتال لے جایا گیا، اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ آگے محسن نقوی صاحب فرماتے ہیں کہ 9 مئی کے دن پورے پاکستان میں ان دہشت گردوں نے، یہ ان کے الفاظ تھے کہ ان دہشت گردوں نے ملک پاکستان میں کم و بیش 108 گاڑیوں کو جلایا ہے، جن میں پولیس کی گاڑیاں بھی تھیں اور ریسکیو 1122 کی گاڑیاں بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 400 افراد نے جناح ہاؤس پر حملہ کیا، توڑ پھوڑ کی۔ اس کے علاوہ یہ میاں والی بیس پر حملہ کر کے جہازوں کو جلانا چاہتے تھے۔ میاں والی بیس پر یہ حملہ کر کے دہشت گرد جہازوں کو جلانا چاہتے تھے، لیکن وہ تو انتظامیہ نے ان کو کنٹرول کر لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ادھر اگر انتظامیہ نے کنٹرول کر لیا ہے، ایک طرف رانا ثناءاللہ صاحب جو وزیر داخلہ ہیں وہ بار بار مونچھوں کو ہاتھ پھیر کر یہ کہتے تھے کہ ہم گرفتار کریں گے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، پھر ہم دیکھیں گے ان کی کتنی پاور ہے، کتنے ان کے ورکر جو ہیں نکلتے ہیں۔ ہم نے دھرنا جو انکام کر دیا تھا، ان کا لانگ مارچ انکام کر دیا تھا، روک دیا تھا، دیکھیں گے کہ کس طرح یہ ملک میں افراتفری پھیلاتے ہیں۔ تو سوال میرے طرح تمام پاکستانیوں کا یہ بنتا ہے کہ رانا صاحب پھر آپ کی سیکیورٹی، آپ کی انتظامیہ کہاں تھی جنہوں نے ان کو روکا نہیں؟ تو اس سے ثابت ہو رہا ہے جو خان صاحب ویڈیو بھی کل دکھا رہے تھے کہ یہ سرکاری گاڑیوں میں لے جاتے اور ان کو چھوڑتے جو پھر توڑ پھوڑ کرنے میں مصروف ہو جاتے۔ تو پھر رانا صاحب آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ یہ کون لوگ تھے جو توڑ پھوڑ کر رہے تھے اور آپ کہاں پہ سوئے ہوئے تھے جب آپ نے یہ سارا
پلاننگ کیا کہ خان صاحب کی گرفتاری ہونی ہے، تو آپ نے یہ پلاننگ کیوں نہ کی کہ ملک پاکستان کی سیکیورٹی جو ہے وہ کس طرح نبھانی ہے، کس طرح سیکیورٹی کے فرائض جو ہیں سیکیورٹی ایجنسیوں سے ادا کروانے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اس طرح کی پریس کانفرنس کی محسن نقوی صاحب نے۔ دوسری جانب ناظرین اکرام، احسن اقبال صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے بھی کہا کہ یہ عمران خان کا مکمل بنایا ہوا منصوبہ تھا کہ مجھے گرفتار جب کیا جائے تو آپ نے اس طرح کی افراتفری کرنی ہے کہ سب کو ہاتھ پاؤں پڑ جائیں۔ تو ناظرین اکرام، انہوں نے کہا کہ اس سارے منصوبے کے پیچھے جو ہے عمران خان نیازی ہے، یہ فتنہ ہے، یہ نہیں چاہتا کہ ملک پاکستان میں امن و سکون قائم ہو سکے۔ آئے دن اس نے کوئی نہ کوئی فتنہ نیا جو ہے فساد ڈالا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ جو کارکنان پکڑے جا رہے ہیں وہ باقاعدہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم پی ایز حضرات ہیں انہوں نے ہمیں باقاعدہ پیسے دیے، رقم دی کہ آپ کو یہ اہداف دیے جاتے ہیں کہ فلاں فلاں جگہ پر آپ نے اٹیک کرنا ہے، فلاں فلاں چیز کو آپ نے توڑنا ہے، اس طرح کے ان کو اہداف دیے گئے تھے۔ تو ناظرین اکرام، ویڈیو بھی انہوں نے دکھائی جس میں کچھ ایک دو لڑکے اعتراف جرم کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیسے دیے گئے، ہمیں بتایا گیا، اہداف دیے گئے کہ آپ نے فلاں فلاں کام کرنا ہے۔ تو احسن اقبال صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی۔ ناظرین اکرام، دوسری جانب اگر رخ کریں مولانا فضل الرحمان کی جانب، تو مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کو جس طرح پی ڈی ایم والے پہلے ان کے ساتھ ہاتھ کرتے ہیں، اس طرح پھر بالکل اسی طرح ان کے ساتھ ہاتھ کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں ناظرین اکرام، میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں، مولانا صاحب کے ساتھ ہاتھ کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں ناظرین اکرام، انہوں نے پہلے ہوا دی کہ آپ نے اس سے کم اعلان نہیں کرنا کہ تمام پی ڈی ایم کی پارٹیاں سپریم کورٹ آف پاکستان کے بعد احتجاج کریں گی، دھرنا دیں گی، اور جب تک سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس آف پاکستان استعفیٰ نہیں دیں گے تب تک ہم وہاں ہی بیٹھے رہیں گے۔ لیکن اب ان کے ساتھ ہاتھ کر دیا گیا ہے۔ آج کے دن چند گھنٹے باقی ہیں، مریم نواز صاحبہ بھی اپنا لاؤ لشکر لے کر اسلام آباد پہنچ چکی ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی اپنا لاؤ لشکر، بلکہ جو انہوں نے ملیشیا رکھی ہوئی ہے ڈنڈا بردار انصار الاسلام، وہ بھی پہنچ رہی ہے۔ تو اب ان کو باقاعدہ ساگ ڈار صاحب اور رانا ثناءاللہ صاحب نے مل کر یہ اپیل کی ہے کہ آپ اس فیصلے میں کچھ تبدیلی لائیں، آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر احتجاجی دھرنا نہ رکھیں بلکہ ڈی چوک یا کسی اور چوک یا میدان میں آپ رکھ لیں۔ لیکن رات گئے تک تو مولانا بھی اپنی ضد پہ قائم تھے کہ میں کیوں مانوں، اگر چیف جسٹس آف پاکستان اپنے فیصلے پہ ڈٹے ہوئے ہیں تو میں بھی اپنے فیصلے پہ ڈٹا ہوا ہوں۔ لیکن انہوں نے بڑی منت سماجت کی، لیکن ابھی تک مولانا صاحب نہیں مانے۔ لیکن اتنا سوچنے پہ ضرور ساری رات وہ مجبور ہو گئے ہوں گے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ پہلے ان لوگوں نے مجھے تیش دی، آپ کریں اعلان، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی تو ناظرین اکرام آپ کو پہلے ہی پتہ ہے وہ تو پی ڈی ایم کا حصہ ہی نہیں، وہ بھی گئی، اور دوسری چھوٹی جماعتیں بھی جو ہیں انہوں نے بھی اس بات پہ اتفاق نہیں کیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر احتجاج کیا جائے۔ ناظرین اکرام، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک طرف اس حکومت اور سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ریڈ زون کے اندر کوئی بھی احتجاج یا جلسہ جلوس کسی کو اجازت نہیں ہے۔ دوسرا، اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ ہے۔ اب اسلام آباد کے جو آئی جی ہیں ان کا بھی امتحان ہے کہ دفعہ 144 نافذ ہے اور کس طرح یہ جلسے جلوس اور ریلیاں اسلام آباد میں داخل ہو رہی ہیں۔ ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف کی ہر ریلی کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے جس کے لیے دفعہ 144 نافذ کرنا پڑتا ہے، دوسری جانب اب حکومتی پارٹی خود احتجاج کر رہی ہے۔ یہ پہلا واقعہ ہے کہ حکومت خود حکومت کے خلاف ہی احتجاج کر رہی ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ جو آج چند گھنٹے رہ گئے ہیں، 10 بجے اندر سماعت شروع ہونی ہے صوبائی الیکشن کی، اور باہر انہوں نے مجمع لگانا ہے۔ اب دیکھیں کس وزیر اعظم سمیت کس پہ جو ہے وہ توہین عدالت لگتی ہے۔ دوسری جانب ناظرین اکرام، جو کور کمانڈر لاہور سے وردی چرانے والا تھا اس کی تصویر بھی باقاعدہ سوشل میڈیا پہ بھی آ گئی ہے، نادرا سے اس کا ریکارڈ بھی حاصل کر لیا گیا ہے، بالکل صاف چہرہ اس کا نظر آ رہا ہے۔
اور ویسے بھی جب حکومت چاہے تو کس کا ڈیٹا جو ہے وہ نکلوا نہیں سکتی۔ تو یہ اسکرین پہ آپ دیکھیں، یہ اس نوجوان کی تصویر ہے جس نے کور کمانڈر لاہور کی جو حاضر سروس ہیں ان کی وردی یونیفارم اٹھا کر پہنی ہوئی ہے اور بیج بھی لگے ہوئے ہیں اور نعرے لگا رہا تھا، جو ایک غلط طریقہ تھا۔ تو ناظرین کرام، یہ اس کی تصویر ہے جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں اسکرین پہ۔ یہ وہ لڑکا ہے جو کور کمانڈر لاہور کی وردی پہن کر باہر نعرے لگا رہا تھا اور جھوم رہا تھا۔ تو ناظرین کرام، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پاک فوج ہماری ہے، ہمارے ملک کے دفاع کے لیے، ہمارے ملک کی عزت کے لیے اپنے جانوں کی قربانیاں وہ پیش کرتے ہیں۔ تو پاک فوج کے خلاف کسی بھی سیاسی جماعت، کسی بھی سیاسی کارکن کو کسی قسم کا بھی نعرہ لگانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ پاک فوج ہماری ہے، ہم اس کی دل و جان سے عزت کرتے ہیں، احترام اس کا کرتے ہیں اور اس کو سلام کرتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، دیکھیں آج 10 بجے کے بعد کیا ہوتا ہے، کس طرف فیصلے جاتے ہیں، پی ڈی ایم کس مقام پر ہوتی ہے، اور خاص کر کے مولانا فضل الرحمان کون سا یو ٹرن لیتے ہیں۔ انہوں نے اعلان تو بڑا کر دیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے استعفے تک ہم دھرنا دیں گے۔ اب دیکھتے ہیں دھرنا دیتے ہیں یا ان کا دھرنا جو ہے وہ پہلے ان کا دھڑن تختہ تو ہو چکا ہے۔ اب دیکھیں، انتظار کریں کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔